یقیناً شاعر نے خوب کہا ہے کہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا۔ مہمانان اعظام، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ہم نشینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برباد گلستہ کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی ہے، برباد گلستہ کرنے کو صرف ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا۔ محترم حاضرین، آج میں اپنے ملک کی آزادی پر بے حد اطمینان اور خوشی محسوس کر رہی ہوں اور تمام پریشان کن حالات کے باوجود اپنے پرعزم جذبات اور حوصلوں سے کچھ باتیں آپ سے کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، کسے خبر نہیں کہ 1947 میں ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہوا اور یہاں بسنے والے سبھی رنگ و نسل کے لوگوں کو آزادی کی زندگی میسر آئی۔ آزادی انسان کا فطری حق ہے، انسان اپنے بنانے والے خالق حقیقی کے سوا کسی کی غلامی نہیں کر سکتا، یہ اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے ترم خان آئے جنہوں نے چاہا کہ انسانوں سے اپنی پرستش کرائیں، لیکن بالآخر وہ ناکام ہوا نامراد ہو کر رہ گئے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت اور ناقابل فراموش سچائی ہے کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی اور اپنی آنکھوں میں اپنے پیارے وطن کی آزادی کے خواب کے لیے جان و تن نچھاور کیا، سخت ترین اذیتوں کو جھیلا، خطرناک سزاؤں کو برداشت کیا، طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہوئے، لیکن برابر آزادی کا نعرہ لگاتے رہے اور کبھی میدان سے راہ فرار اختیار نہیں کی اور نہ ہی کسی موقع پر ملک وطن کی محبت میں کمی آنے دی۔ الجزیرہ کے مسلمانوں نے آزادی کی جنگ میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا اور جان ہتھیلیوں میں رکھ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام برادران وطن کی آزادی، ملک کی سلامتی، تہذیب و تمدن کی حفاظت اور انسانی حقوق کی بحالی کے لیے جنگ آزادی نے بے مثال کارنامہ انجام دیا۔ آج 15 اگست کے موقع پر میں کھل کر کہنا چاہتی ہوں کہ اس ملک کے چپے چپے پر، بوٹے بوٹے پر ہم سب کا برابر ہے۔ کوئی اس دیش میں ہم کو ڈرا نہیں سکتا، کوئی ہم کو دبا نہیں سکتا۔ میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ ہمارا دیش آج بھی آزاد ہے اور کل بھی آزاد رہے گا۔ ملک ہندوستان کی موجودہ صورتحال میں ہم سب مل کر ایک دوسرے کی ہاتھ تھام لے اور اس ملک کے خلاف غلط عزائم اور منصوبے کرنے والوں کے ارادے خاک میں مل جائے۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے عرض کرتی ہوں کہ ہمیں موجودہ حالات میں حکومت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ملک کسی مذہب کی ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ مسلم، ہندو، سکھ اور عیسائی سب کا ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کندھوں سے کندھا ملا کر اپنے ہم وطنوں کے ساتھ بھرپور حصہ لیا اور آج بھی اس کی ترقی میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسی لیے ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرے، فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ اب آخر میں راحت اندوری کے ان اشعار کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اگر خلاف ہے ہونے دو جام تھوڑی ہے، اگر خلاف ہے ہونے دو جام تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر جبنے، لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر جبنے، یہاں صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مقام تھوڑی ہے۔ سبھی کے خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کے خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ یہ تھی ہماری جامعہ کی ہونہار طالبہ جمیلہ خاتون مزمل انصاری۔ یقیناً شاعر نے خوب کہا ہے کہ نفرت بری ہے نہ پالو اسے، نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے، تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ اب میں بلا کسی تاخیر جامعہ ہاضہ کے سیکریٹری محترم جناب قربان انصاری صاحب کو دعوت اسٹیج